اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ جن جان پاکستان جی، کرک کا جو جلسہ سہیل افریدی نے کیا ہے، جہاں جو اس نے گفتگو کی ہے، آگ لگ گئی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، اور جو وہ گھنگرو توڑنے والے صحافی ہیں وہ بھی تڑف رہے ہیں، کیا کیا پیٹ پیٹ کی بولیاں بول رہے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرا پروردگار خدا بنے بیٹھے ہیں زمین کے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے، ان کو یہ نہیں پتا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو گزارش یہ ہے، سہیل افریدی نے کہا کیا ہے؟ اپنے حق کی بات کی ہے اس نے، کیا نہیں تم نے ظلم کیے بتائیں؟ کوئی ایسا ظلم جس کے ساتھ ظلم لگتا ہو آپ نے نہ کیا ہو، بتا دیں۔ سب سے پہلے عزت، سب سے پہلے لوگوں کی آپ نے وہ برباد کی، لوگوں کی مائیں بہنیں سڑکوں پہ بالوں سے کھینچ کر آپ نے ان کی عزتوں کو پامال کیا۔ تو یہ آپ کو شرم نہیں آئی؟ سب سے پہلا آپ کا وہ کام۔ پھر آپ نے لوگوں کے گھر توڑے، پھر آپ نے 9 مئی کیا، پھر آپ نے خود جن جان پاکستان جی 9 مئی 10 مئی کا، جب 11-12 مئی کا آپ دیکھ لیں میرا پروگرام، میں نے اس پہ واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ مریم نواز اس کے پیچھے ہے۔ تو آپ یقین جانیں، جب بھی جوڈیشنل انکوائری ہوگی، اگر مریم نواز کی کھرا نہ نکلے، میرا نام بدل دیجیے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے اب یہ ثانیہ مرید کے کس نے کیا۔ میں قسمیہ طور پہ کہتا ہوں یہ اس نے کیا۔ تو جن جان پاکستان جی، گزارش یہ ہے، اس نے کروایا ہے، اس نے کرنا کیا ہے؟ وہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر میں کسی سے کوئی جرم کرواتا ہوں تو جرم تو میں کروا رہا ہوں، اس نے اپنی فورس بنا رکھی ہے۔ پولیس والوں نے گولی نہیں چلائی، اس کی فورس نے چلائی۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ایسا ہی نکلے گا۔ اگر 50 پولیس والوں نے تھے نا، تو 5000 وہ تھا جو اس کا بندہ ہے۔ اس نے لوگوں کو خریدا ہوا، تنخواہیں دیتی ہے، قرآن پاک پر حلف لیے ہوئے ہیں۔ آپ یقین جانیں یہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ جو ان سے رشوت نہ لے کہتے ہیں تو ہمیں تم پر اعتبار ہی نہیں۔ سرکاری کوئی کام کرواتے ہیں نا، سب سے پہلے رشوت دیتے ہیں، تو اگر نہ اگلا لے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں ہو۔ تو جن جان پاکستان جی، آپ میری بات لکھ لیں، یاد رکھیں، ان پر بہت بڑا زوال آنے والا، بلکہ آ گیا ہوا۔ یہ سہیل افریدی کے جو جلسے ہیں، وہاں سے اندازہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے نا، وہ متحرک ہے، وہ چارج ہے۔ وہ جب بھی اس کو کال ملنی ہے نا عمران خان کی طرف سے، اس نے نکلنا ہے، تو انہوں نے نکلنا ہے جن جان پاکستان جی، کیونکہ ان کا زوال جو ہے نا وہ اسی بیس پہ شروع ہونا ہے کہ جب عوام نکلے گی یہ فارغ ہو گئے، سمجھ لیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے 3 سالوں میں، آپ کو پتا ہے، عوام جانتے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے جرم ہی ایسا کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں مہنگائی کے سوا کیا کیا ہے؟
اور کتنے قرض لیے. بریف کیس لے کے چلا گیا وہ وہاں ٹرمپ کو گفٹ کرنے کہ یہ ہمارے پاس ہے. جن جان پاکستان جی 90 لاکھ روپے کا ایک ٹرک ہے, کروڑ ہو سکتا ہے ارب کا بھی ہو. تو کیا ہے, کون سی ایسی چیز ہے گدڑ سنگھی ہے. جن جان پاکستان جی اس میں ایسی مدنیات بھی ہے جو 400 ڈگری پہ ہیٹ اپ نہیں ہوتی. یہ اللہ کی قدرت دیکھیں. یہ 90 ڈگری پہ پانی ابل جاتا ہے. یہ جو آپ چائے بناتے ہیں 90 ڈگری جب ہوتی ہے تو وہ بلبلے مار رہا ہے. یہ ہے, مگر وہ 400 ڈگری پہ پھر بھی وہ گرم نہیں ہوتا. یہ مدنیات ہیں ہمارے پاس جو کہ راکٹوں میں استعمال ہوتے ہیں, جو کہ اوپر جاتے ہیں. تو جن جان پاکستان جی گزارش یہ ہے کہ جو سہیل افریدی نے کارنامہ سر انجام دیا ہے, اب یہ اس کے پیچھے لگ گئے ہوئے ہیں. یہ اس کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ صرف کہ وہ حق پہ ہے, اپنا حق مانگ رہا ہے. اس نے یہ کہا ہے میرا حق ہے تھے رکھ. تو جن جان پاکستان جی یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا, یہ آخر اس کو مٹنا ہے. سورج اپنے عروج پہ آ کے زوال کی طرف چل پڑتا ہے. تو اب چلیں ابھی مان لیتے ہیں ان کے زوال کا وقت شروع نہیں ہوا, ہونا تو ہے نا. تو بس یہ اندازہ لگا لیں گے یہ ہونا ہے, جس میں باجوہ کو اور عاصم منیر کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزائے موت ہوگی. یہ بات یاد رکھیے. جیسے ہی کوئی مخلص آرمی آفیسر آ گئے جو پاکستان کے بارے میں سوچیں, ان کی خیر نہیں. تو جن جان پاکستان جی آپ صرف ایک بات یاد رکھیں, یہ جو مدنیات ہمارے ملک میں نکل رہی ہے, اگر یہ مدنیات ہمارے قابو نہ آئی, ہم ساری زندگی قرضوں میں جکڑے رہیں. وہ کیوں کہ کسی کی نیت ہی نہیں ہے اتارنے کی. جو قرض لیے جا رہے ہیں وہ بھی روز کے 35 ارب 30 ارب 40 ارب وہ روز کا پاکستان کے اوپر چڑھ رہا ہے. جن جان پاکستان جی ہمیں قسط دینے کے لیے سود لینا پڑتا ہے, وہ پیسہ لینا ادھار لینا پڑتا ہے سود پہ, وہ بھی اپنی قرضوں کی قسط ادا کرنے کے لیے. یہ تو ہمارے ملک کی پوزیشن ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو اب ان کو برداشت نہیں ہو رہا. یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی کھا جائیں, کیونکہ سارا کچھ تو کھاتے رہے ہیں. کون پوچھنے والا ہے جن جان پاکستان جی یہ کھا بھی جائیں گے تو, مگر نہیں, وہ وقت گزر چکا ہے. اب آپ جاگ گئے. یہ میری بات یاد رکھیں جن جان پاکستان جی, آپ کسی وقت بھی آپ نے نکل پڑنا. جس دن آپ نے نکلنا ہے ان کا تختہ الٹ جانا. سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, آپ کو پتا ہے کیا ہوا. تو عوام جب اپنا حق لینے پر نکلے نا, اسے کوئی نہیں روک سکتا. آپ بھی اپنا ذہن بنائیں اور اپنے حق کے لیے جب آپ کو کال ملے نکلیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا, ایسا کوئی معاملہ نہیں. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان عمران خان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. السلام علیکم. اوے گولی کیوں چلائی ہوں؟